کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے غزل و غزلات کی کتاب، اس کا پہلا باب، سلیمان کی غزل و غزلات۔ عورت کا خطاب۔ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اسی لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔ بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی، وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں۔ کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے پاکستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے پاکستان کی نگہبانی نہیں کی۔ اے میری جان کے پیارے، مجھے بتا، تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے؟ کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ مرد کا خطاب۔ اے عورتوں، میں سب سے جمیلہ، اگر تو نہیں جانتی تو گلہ کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس چرا۔ اے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کے رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوشنما ہیں اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ ہم تیرے لیے سونے کے توق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ عورت کا خطاب۔ جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا، میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ مرد کا خطاب۔ دیکھ تو خوب روح ہے، اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے، تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں۔ عورت کا خطاب۔ دیکھ تو ہی خوبصورت ہے، اے میرے محبوب، بلکہ مرغوب خاطر ہے۔ ہمارا پلنگ بھی سبز ہے، ہمارے گھر کے شہتیر دیودار کے اور ہماری کڑیاں صنوبر کی ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے غزل و غزلات کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ مرد کا خطاب۔ جیسی سوسن جھاڑیوں میں، ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے۔ عورتوں کا خطاب۔ جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سایہ میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ وہ مجھے مے خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا دینا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ دوسری غزل۔ عورت کا خطاب۔ میرے محبوب کی آواز دیکھ، وہ آ رہا ہے، پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے۔ میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی مانند ہے۔ دیکھ، وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، وہ جھنجریوں سے تاکتا ہے۔ میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کیں اور کہا۔ مرد کا خطاب۔ اٹھ میری پیاری، میری نازنین، چلی آ، کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا، میںہ برس چکا اور نکل گیا۔ زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سرزمین میں قمریوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں، ان کی مہک پھیل رہی ہے۔ سو اٹھ میری پیاری، میری جمیلہ، چلی آ، اے میری کبوتری جو چٹانوں کے دراڑوں میں اور کڑاڑوں کی آڑ میں چھپی ہے۔
مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنی آواز سنا، کیونکہ تو محجبین اور تیری آواز شیرین ہے۔ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں۔ عورت کا خطاب، میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے، جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے تو پھر آئے میرے محبوب، تو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر جو باتر کے پہاڑوں پر ہے۔ آمین اور آمین۔